بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک خاص خوشخبری ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں ایک خاص درود پاک پڑھوایا جائے گا، اور اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ درود پاک حضور علیہ السلام سے منقول ہے، حضور سے ثابت ہے، حضور سے منسوس ہے۔ اور ایک خاص الخاص بات یہ ہے کہ جو اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس درود پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھتا ہے، تو اسے قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ گویا کہ زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درود پاک مجرب المجرب مانا جاتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے، حضور علیہ السلام کا محبوب درود پاک ہے۔ اور دیکھیں، ویسے تو ہر وہ درود پاک کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، جو رجوع قلب کے ساتھ پڑھا جائے، جو حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے، تو وہ اپنے پڑھنے والوں کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہر وہ درود پاک کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ فضائل و برکات کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی کثرت کرنے والوں کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو جب ہم رمضان المبارک میں اس خاص درود پاک کی کثرت کریں گے، اور دیکھیں رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بندے کی تقوی و پرہیزگاری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے نا، بے حیائی کی باتوں سے، فلمیں ڈراموں گانوں بازوں سے، غیبت چغلی اور طرح طرح کے گناہوں سے جب بندہ بچتا ہے تو گویا کہ روزے سے اس کی روحانیت بوسٹ کرتی ہے، روحانیت ترقی کرتی ہے۔ اور جب بندہ روزے میں جب ایک اس خاص درود پاک کو کہ جو حضور علیہ السلام سے منقول ہے، جب اس درود پاک کو پڑھے گا، جب گناہوں سے بھی بچے گا، ساتھ ساتھ جب درود پاک کی کثرت کرے گا، تو یہ درود پاک کی کثرت کرنا اسے حضور علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں بھی پہنچا دے گا، حضور کا محبوب غلام بھی بنا دے گا۔ اور پھر جب آنکھوں کی حفاظت ہوگی، جب گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب روزے کی برکات آپ کو نصیب ہوں گی اس درود پاک کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہوگا کیا کہ روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر اس طرح کے مناظر دیکھنے کو خواب میں ملیں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مقدس مقام کی زیارتیں اللہ نے چاہا تو ہو سکتی ہیں، مقدس شخصیات کی زیارتیں اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو اگر وہ کرم فرمائیں گے تو ضرور ہوگی۔ تو اب میں آپ کو درود پاک بھی بتاتا ہوں، اور یہ درود پاک حضور علیہ السلام کا پسندیدہ درود پاک کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس درود پاک کی ایک خاص تعداد بھی بتاؤں گا، اور آپ نے مکمل سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کی بڑی مہربانی ثواب کی نیت کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس درود پاک کی برکات سے محروم نہ رہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ نا سرکار علیہ السلام رونق افروز تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود تھے۔ تو ایک شخص حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا، تو حضور نے اس شخص کو اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ تو اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے کہ جسے حضور نے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بٹھایا ہے۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سی مرتبہ تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تھا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ جب بھی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تو پتہ چلا یہ وہ درود پاک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے، حضور علیہ السلام کا محبوب درود پاک ہے۔ اور اگر کسی شخص کو بھی یہ درود پاک پڑھنا نہیں آتا تو پہلے بہتر تو ہے کہ یاد کر لیں، اگر
نہیں یاد کر سکتے، میں ایک اور صیغہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو خاص تعداد اور جو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ جس سے ہماری روحانیت بھی بوسٹ کرے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص بھی ہمیں نصیب ہو، اور خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو۔ تو دیکھیں، ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس مبارک مہینے میں 1.25 مرتبہ اس درود پاک کے صیغے کو پڑھ لیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، مختصر ہے، مختصر درود پاک ہے، آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ایسا ہے کہ 1.25 نہیں پڑھ سکتا تو کوشش کر کے روزانہ 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لے۔ اچھا، 1000 مرتبہ بھی پڑھنا مشکل ہے تو 700 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا اور کچھ نہیں تو 313 مرتبہ اس درود پاک کو ضرور ورد کیا جائے۔ یہ 313 مرتبہ ورد کرنا کثرت میں شمار ہوگا۔ اور اس میں ایک خاص کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بھی نا ایک تسبیح اس درود پاک کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اچھا، پھر تہجد کے ٹائم جب آپ اٹھے، تہجد کے ٹائم آپ 2 رکعت نماز نفل کم از کم جو ہے وہ تہجد کے پڑھنے، اور اس کے بعد بھی آپ نے ہو سکے تو ایک تسبیح آپ نے تہجد کے ٹائم بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ اس درود پاک کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے کہ گویا کہ آپ مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، توجہ کے ساتھ، ایسے کامل توجہ کے ساتھ، اور حضور کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب لوگ سوال کریں گے کہ کیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد آپ تعداد رکھیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا 313 آپ سمجھے کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد نہیں تو جس وقت آپ کو وقت ملے توجہ کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر آپ جب آپ پڑھیں گے نا تو خشوع و خضوع بھی بنے گا، توجہ کے ساتھ آپ کا درود پاک پڑھا جائے گا۔ اچھا، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس درود پاک کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں سوال کریں گے کہ کیا چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک چلتے پھرتے پڑھتے ہوئے کم از کم یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے ادب و آداب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، وہاں درود پاک نہیں پڑھنا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں سکتے ہیں۔ خواتین حیض کی حالت میں بھی اس درود پاک کو پڑھ سکتی ہیں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ اللہ اگر توفیق دے تو 1.25 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو رمضان شریف میں پڑھ لینا ہے۔